جو لوگ اس قسم کی خرافات بدعات کرتے ہیں ان سے چند سوالات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال ان لوگوں سے جو اس کام کو کرتے ہیں، عید میلاد منانا یہ نیکی ہے یا برائی ہے؟ پہلا سوال یاد رکھیے گا، غور کیجئے گا۔ تمام حاضرین سے یہ گزارش ہے، آپ کو گالی دینا مقصد نہیں ہے، ڈانٹنا مقصد نہیں ہے، سمجھانا ہے، کیونکہ ہم منہج وہ رکھتے ہیں جو اللہ کے نبی نے سکھایا ہے۔ گالی دینا ہمارا کام نہیں ہے، صرف سمجھانا ہے۔ عید میلاد منانا نیکی ہے یا برائی ہے؟ یقیناً بہت سارے لوگوں کا اور سارے لوگوں کا جواب ہوگا کہ نیکی ہے، ٹھیک ہے، نیکی ہے۔ دوسرا سوال، کیا اس نیکی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا؟ کیا اللہ کے نبی کو پتہ تھا میلاد منانے کا؟ وہ کہیں گے یقیناً کچھ لوگوں کا جواب ہوگا، اور اکثریت جو یہ کام کرتے ہیں ان کا جواب یہی ہوگا کہ پتہ تھا۔ اور جن کا جواب یہ ہوگا کہ پتہ نہیں تھا، تو پھر آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ کیونکہ وحی کا سلسلہ تو بند ہو گیا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ ٹھیک ہے، آپ اگر یہ بولتے ہیں دوسرے سوال کے جواب میں کہ ہمیں اللہ کے نبی کو پتہ تھا میلاد منانے کا، ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منانے کا ہمیں حکم دیا ہے؟ اگر نہیں دیا ہے تو پھر آپ پھنس گئے، آپ کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ وحی کا سلسلہ بند ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام چیزیں بتا دی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی پر نازل کی تھیں۔ جتنے احکامات تھے سارے احکامات بتا دیے ہیں، اور صحابہ کرام کی گواہی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا کر اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے سارے احکامات پہنچا دیے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کوئی اگر یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں کوئی بات چھپائی ہے تو وہ بہت بڑا خائن ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جن کی کتاب ہے موطا امام مالک، حدیث کی کتاب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کوئی اگر یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے ایک بات بھی چھپائی ہے، امت کو نہیں بتایا ہے، یا اللہ کے نبی نے کوئی بات چھپائی ہے، وہ بہت بڑا خیانت کر رہا ہے، بہت بڑا وہ خائن ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو ٹھیک ہے، آپ ثابت کریں۔ حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، آپ اگر صحیح بخاری کا مطالعہ کریں، بخاری میں باب العیدین آئے گا، 2 عیدوں کا باب، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں کیا باب آئے گا؟ باب العیدین، یعنی 2 عیدوں کا بیان۔ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں سیاستہ میں، ساروں میں بڑے بڑے اماموں نے باب باندھا ہے 2 عیدوں کا بیان۔ کسی بھی امام نے یہ باب نہیں باندھا ہے کہ تیسری عید بھی ہوتی ہے، یا تیسری عید کے بارے میں کوئی ایک حکم کسی بھی امام نے نہیں دیا ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث میں آپ نہیں دکھا سکتے ہیں، کسی بھی فقہ کی کتاب میں آپ مجھے دکھا دیں، کسی کنز قدوری میں یا شرح وقایہ میں، کسی بھی کتاب میں یا ہدایہ کے اندر آپ دکھا دیں کہ کسی بھی امام نے باب العیدین کے علاوہ کوئی اور باب یا 2 عیدوں کے بعد کوئی اور باب باندھا ہو جس میں ثابت کیا ہو کہ تیسری عید بھی مسلمانوں کی ہے۔ آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہی چند سال پہلے جب ایک جگہ بہت سارے ملکوں کے علماء کرام، بڑے بڑے علماء کرام جمع ہوئے، بہت سارے مسالک کے علماء کرام جو چھوٹی کے عالم تھے، بڑے بڑے علماء کرام جب حاضر ہوئے ایک جگہ، ہندوستان کے عالم یا سعودی عرب کے عالم، پاکستان کے عالم، بہت ساری جگہ کے بڑے بڑے چھوٹی کے عالم حاضر تھے۔ وہاں پر ایک بہت بڑے امام تھے، عالم صاحب، انہوں نے سوال کیا ایک سعودی عالم سے جو سعودی عرب کے بڑے عالم تھے، اور جو سوال کر رہے ہیں وہ بھی اپنے ملک کے بہت بڑے عالم ہیں اور اپنے مسلک کے بھی۔ انہوں نے سوال کیا ایک عربی عالم سے، سعودی عرب کے جو عالم وہاں موجود تھے، انہوں نے سوال کیا کہ سعودی عرب میں تو سب کچھ ٹھیک ہے،
لیکن وہاں ایک مسئلہ ہے کہ وہاں اللہ کے نبی سے کوئی محبت نہیں کرتا ہے، وہاں محبت رسول ہے ہی نہیں۔ یہ کون سوال کر رہا ہے؟ ایک بہت بڑے عالم سوال کر رہے ہیں، ایک سعودی عالم سے جو کہ بہت بڑے عالم ہے، اور بہت سارے علماء کرام، بڑے بڑے علماء کرام اس مجلس میں موجود ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن وہاں کوئی اللہ کے نبی سے محبت ہی نہیں کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، جو سعودی عرب کے عالم تھے، کہ اللہ کے نبی کی محبت ہی تو ہے ہمارے پاس۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ عید میلاد مناتے ہیں؟ سعودی عرب کے عالم نے کہا کہ آپ ثابت کر دیں گے تو آج سے ہی میں منا لوں گا، آپ ثابت کر دیں تو یقیناً ہم منا لیں گے۔ تو یہی 3 سوال اس سعودی عرب کے عالم نے کیا کہ عید میلاد منانا نیکی ہے یا برائی ہے؟ اس نیکی کا اللہ کے نبی کو پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا؟ اگر پتہ تھا تو کوئی حدیث دکھا دیں، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے یا نہیں؟ حکم دیا ہے تو حدیث دکھائیں، حکم نہیں دیا تو پھر آپ عمل کیسے کرتے ہیں؟ وہ خاموش ہو گئے، پھر اپنی پرانی بات پر آ گئے۔ بتانا مقصد یہ ہے میرے معزز حاضرین کو، کام وہ کریں جو حدیث سے ثابت ہے۔ اگر آپ سچے محب رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، اطاعت کر کے دکھائیں، اطاعت کے جذبے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر دکھائیں، اور محبت رسول کا یہی تقاضا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے دیں وہ لے لو، جس چیز سے رسول نے منع کر دیا اس سے رک جاؤ۔ جب حدیث آ جائے تو کسی کی رائے نہیں چلے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، حدیث آ جائے گی تو کسی کی عقل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جہاں تمام لوگوں کی عقلوں کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے حدیث اپنی بات شروع کرتی ہے۔